اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی اور بیش قیمت تحفہ، جسے الحمدللہ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر اسی تصویر کا دوسرا رخ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو زندگی کی بنیادی ضروریات، غربت اور افلاس کے رنگ اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر بیماری آ کر گھیر لے تو زندگی کے چراغ کی لو مہنگائی کی تیز و تند ہوا کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ پائے۔ مگر کچھ لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جو اپنا مال اور توانائیاں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سودا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ شخص جو خلق خدا کی خدمت کی اہمیت کو جانتا ہے، یقیناً اسے وہ راحت نصیب ہے جو آج کی دنیا میں ناپید ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم خیال لوگوں کا ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن کریم میں، سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم کو تلقین کی گئی ہے، وہ خداوند ذوالجلال ہماری ایک اچھی نیک بات سے ہی، کسی کے لیے کچھ تھوڑا سا کام کرنے سے ہی مقروض ہو جاتا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس قرضے کو بڑا حسین قرضہ سمجھتا ہوں، اس سے سوا کر کے میں تم کو اس کا معاوضہ دوں گا۔ جب شہرت اور اپنے کام کی چابک دستی اور دسترس میں کوئی انسان ایک ایسا اونچا مقام پیدا کر لیتا ہے جہاں اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ دوسروں نے اس مقام کو چھوا نہیں ہے، اور بہت سی تپش اور بہت سی آگ سے نکلیں گے تبھی جا کے کہیں اس مقام کو چھو پائیں گے، تو وہ اپنے آپ کو اپنے چاروں طرف ایک اکیلا پن سا محسوس کرتا ہے۔ جہاں اس اکیلے پن میں بڑی خوشی، بڑی مسرت، بڑی آب و تاب ہوتی ہے، وہاں اس میں ایک رنج اور درد اور ایک تکلیف بھی ہوتی ہے۔ نگہبان کا بنیادی مقصد ان پیچیدہ بیماریوں کا علاج جو اس وقت مختلف وجوہات کی وجہ سے تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور جن کا علاج اور تشخیص کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں، بلکہ اس کو حقیقت کا رنگ دے کر آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جدید وارڈ سول ہاسپٹل کا ایک بدلا ہوا چہرہ ہے جو آج سے پہلے کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ اس جدید وارڈ میں آج ان لوگوں کا علاج ہو رہا ہے جو واقعی مستحق ہیں۔ دو ہزار چار میں
لیاری ہاسپٹل سے سول ہاسپٹل واپس آیا، اور اس وقت جو یہ وارڈ مجھے دیا گیا اس کی بڑی حالت خستہ اور بری تھی. لکلی ہمیں جو ہے شیخ محمد نقی صاحب کی فیملی نے کہا کہ وہ ڈونیشن دینے کو تیار ہیں، اور اس وارڈ کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی رضامندی دکھائی. وہاں سے یہ ہمارا سفر شروع ہوا، اور ہم نے اس وارڈ کو جو ہے امپروو کیا، اس کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بدلا. اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ نے بھی ہمیں اکوپمنٹ کے لیے کافی پیسے دیے ہیں، اور ان پیسوں سے یہاں پہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ انڈوسکوپی یونٹ اسٹیبلش کیا گیا، جو کہ پاکستان میں بہت ہی بزیسٹ یونٹس میں سے ایک یونٹ سمجھا جاتا ہے. اگر آپ کسی بھی عام مریض سے بات کریں یا ان کے رشتہ داروں سے بات کریں تو وہ ہمیشہ سول ہاسپٹل کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ نہ یہاں پہ صفائی ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی اچھی طرح سے کام ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک انوائرنمنٹ کو چینج کرتے ہیں، جو کہ آپ اس وارڈ میں دیکھیں گے، تو لوگوں کی اور مریضوں کا جو ہے ایٹیٹیوڈ اور ان کا امپریشن جو ہے بالکل ہی بدل جاتا ہے. نگر پڑھ کر مٹی سے وہاں سے آیا حیدرآباد میں صحیح نہیں دیکھا تو وہاں اسپتال میں اس میں آیا تو میرا بہت بہتر علاج ہو گیا. جب ہم لوگ گاؤں میں تھے وہاں پر بھی ہم نے بہت خرچہ کروایا، حالانکہ اسپتال گورنمنٹ میں ایڈمٹ ہوتے تھے، کچھ انویسٹیگیشن ہوتی تھی، لیبس ہوتے تھے وہ باہر سے کرواتے تھے، میڈیسن ہوتی تھی وہ بھی باہر سے لے کے آتے تھے. پھر ہم نے جو خرچہ کیا مٹی سے جو حیدرآباد آئے وہ بھی بہت خرچہ کیا، پھر اپنی ایمبولینس کا کرایہ وغیرہ، پھر اتنا خرچہ تھا کہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے پھر حیدرآباد سے انہوں نے ہمیں ریفر کیا کہ آپ کراچی جاؤ. پھر ہم نے اپنے حساب سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سول ہاسپٹل جائیں، وہاں کا نام سنا تھا کہ یہاں پر جائیں دیکھیں. ہم نے ایک مینٹلی پریپیئر ہو گئے تھے کہ ہم گورنمنٹ ہاسپٹل جائیں گے، وہاں علاج اچھا ہوتا ہے، نام سنا تھا. تو یہ کہ پتہ نہیں تھا یہاں پر انٹیریئر سے آئے کتنا خرچہ ہوگا کیا نہیں ہوگا. کنڈیشن تو ایسی تھی کہ ہمیں کچھ امید نہیں تھی کہ ان کی کنڈیشن ہے کہ ان کا کوئی ہمیں رزلٹ بھی مل سکتا ہے. تو اس حوالے سے ان ڈاکٹروں نے ہمیں یہی بتا دیا کہ ان کا کوئی ہو سکتا ہے کہ اس علاج میں کوئی فائدہ ملے، ہو سکتا ہے نہیں ملے. تو ہم لوگ پھر سول ہاسپٹل میں آ کے ایڈمٹ کیے. ایڈمٹ ہو کے آج ہمارا یہاں پر 22واں دن ہے ایڈمٹ ہے. جب ان کی کنڈیشن آئی تھی تو بہت خراب تھی، ایون اتنی تھی کہ یہ خود ہوش میں نہیں تھی، ان کی آکسیجن کی ضرورت پڑی تھی. جب سے آئے آئی سی یو میں کیئر تھی ان کی، ایک ایک چیز میں آکسیجن کی وہ آکسیجن لگائی ہوئی تھی. انویسٹیگیشن ٹیسٹ، ڈاکٹرز کی کوآپریشن، اسٹاف کی کوآپریشن، ایون سر کی ڈاکٹر سعید قریشی صاحب کی کوآپریشن، ان کی ٹیم کی ریگولر ان کا جو ٹیم کا ورک کا پیشنٹ کو دیکھنا، امیڈیٹ ان کا ایکشن لینا. ایون ہمیں 2 روپے کی سرنج بھی کبھی ہم سے نہیں منگوائی کہ آپ لے کے آئیں. جب میں سول ہاسپٹل کی بہتری کی بات کر رہا ہوں تو یہ میں نہیں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ صفائی ستھرائی ہو اور یہاں پہ خوبصورت ٹائلیں اور دیواریں ہو جائیں. ہم اس کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ جو مریض ہیں، جو یہاں کی جو ہمارے ہاسپٹل کی کیچمنٹ جو ہے بہت ہی غریب لوگوں کی ہے، میں اور میرا گروپ یہ چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے ٹریٹمنٹ ایسی ملے کہ جو کہ دنیا میں کسی اور ٹیچنگ سینٹر میں امریکہ میں ہو یا انگلینڈ میں ہو، جس لیول کی جس کوالٹی کی ان کو وہاں ملتی ہے اسی لیول کی ہم ان کو یہاں پہ پرووائڈ کریں. اس وقت ہمارے پاس کچھ ایسی ڈاکٹرس کو ڈونیٹ کیا. ان سب کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ نگہبان ٹرسٹ کی ہیلپ سے جو سول ہاسپٹل سرجیکل فلور میں ہمارا یہ یونٹ ہے، اس وقت ملک میں ایڈوانس پروسیجرز کرنے والا سب سے بڑا یونٹ ہے. یوں تو انڈوسکوپک فیسلٹیز جو ہیں صرف عام طور پہ جو تشخیصی انڈوسکوپیز ہوتی ہیں وہ تو مختلف ہسپتالوں میں اویلیبل تھیں اور گورنمنٹ ہسپتالوں میں بھی کچھ حد تک میسر تھی لوگوں کو، لیکن ہم نے یہاں پہ اس یونٹ میں اس قسم کی چیزوں کو زیادہ ان پہ زور دیا جو کہ یا تو گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں بالکل سرے سے نہیں تھی، یا ان کی جو کوالٹی تھی یا جو اویلیبلٹی تھی وہ بہت کم تھی. کیونکہ اس میں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ پروسیجرز بہت مہنگے ہیں اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے سے لے کے اور 80 ہزار روپے تک ہو سکتی ہے.
اور ظاہر ہے یہ ایک عام آدمی کے لیے پاکستان میں افورڈ کرنا اور گورنمنٹ ہسپتال کے مریضوں کے لیے تو بالکل ناممکن والی بات ہے. اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ ٹرسٹ جو ہے نگہبان ٹرسٹ بنایا اور کچھ گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہمیں اکوپمنٹ ملا اور اس کو رن کرنے کے لیے ہم نے اس وارڈ میں مختلف قسم کے اکوپمنٹس یہاں پہ لگائے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں جو ان کو پہلے بالکل میسر نہیں تھی یا ان کی کوالٹی ایسی نہیں تھی جس سے وہ رزلٹ. پر یقین رکھتا ہے. اسی لیے ہم یہاں پر مستقبل کے مسیحاؤں کو مختلف سیمینارز اور سیشنز کے ذریعے جدید معلومات تاکہ وہ ہمارے اس کاز کو آگے لے کر چلیں. ہم پر انسان ہونے کے ناطے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں بہترین انسانی رویوں کے نگہبان بن جائیں. آئیے ہم مل کر اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خدا کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ اپنے ان ہم وطنوں کے لیے مختص کر دیں. شاید ان کی خاموش دعا ہماری اور آپ کی آخرت کا سہارا بن جائے جہاں کا معیار اس دنیا کے معیار سے بالکل مختلف ہے. نگہبان سول ہاسپٹل کراچی. Oh yeah. Oh yeah. Them still love the game. I said no. What's up? Love is God. Not full of rock.